اسٹیبلشمنٹ نے NFC ایوارڈ سمیت مختلف معاملات پر صوبوں کی مخالفت کے بعد ایک متبادل حل تلاش کر لیا ہے، ایک ایسا حل جس پر اب صوبوں کے پاس اعتراض کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ یہ متبادل حل کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی اب بہت سے معاملات پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متفق ہے، اس کے باوجود 28ویں آئینی ترمیم کے راستے میں اب بھی ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہے۔ یہ بڑی رکاوٹ کون سی ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات کو آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے سمجھا جا رہا تھا کہ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نون لیگ کے اندر تو اتنا دم نہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی مخالفت کر سکے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے اس کو روکا جائے، اس کے راستے میں روڈ اٹکائے جائیں۔ لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طرح 28ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی جائے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کے مطابق ایک الٹیمیٹم بھی دیا گیا تھا کہ عید الفطر سے پہلے 28ویں آئینی ترمیم پاس کروا لیں، اپریل کے اندر پاس کروا لیں۔ لیکن اب جون کا مہینہ پھر شروع ہو چکا اور اب ایک طرف بجٹ بھی آنا تھا، پھر 28ویں آئینی ترمیم، NFC ایوارڈ کے معاملات بھی تھے، تو بہرحال 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو تھا یہ مزید پینڈنگ فی الحال دیکھا جا رہا تھا۔ تو اب اس ترمیم کو پاس کروانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو جہاں ایک طرف گلگت بلتستان بھی دے دیا گیا اور پھر بھی پیپلز پارٹی بظاہر راضی نظر نہیں آ رہی، اور پھر کہا گیا کہ اب جو اگلے مہینے 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے اندر ہونے والے انتخابات ہیں وہاں سے بھی نون لیگ کو آؤٹ سمجھیں اور آزاد کشمیر بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی، لیکن اس کے باوجود 28ویں آئینی ترمیم پر اب بھی معاملات جو تھے وہ کچھ مشکلات کا شکار دکھائی دے رہے تھے۔ تاہم اب صورتحال بدلی ہے اور پیپلز پارٹی مکمل طور پہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت سے معاملات پر متفق ہو چکی ہے۔ لیکن اب جب اس موقع پر جب پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر ہاں کر دی 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تمام رکاوٹیں بظاہر نظر آیا کہ شاید دور ہو چکی ہیں، تو اس موقع پر ایک بڑا سرپرائز ملا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اب ایک ایسی طرف سے رکاوٹیں شروع کی جا رہی ہیں جن کا شاید اس وقت اندازہ نہیں لگایا گیا تھا، اور اس مرتبہ یہ سرپرائز ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شفیع جان نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کو دو ٹوک پیغام پہنچایا ہے، اور حال ہی میں جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی احسن اقبال سے ایک خاص ملاقات ہوئی تھی، تو پھر PTI حکومت نے صاف واضح کر دیا کہ ہم NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے یا 28ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کی کسی صورت بھی حمایت نہیں کریں گے۔ تو اس مرتبہ جو رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے پر سخت موقف اپنانے جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ نے NFC ایوارڈ سمیت مختلف معاملات پر صوبوں کی مخالفت کے بعد بہرحال ایک حل فائنلی تلاش کر لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حل ایک ایسا متبادل حل ہے جس پر صوبوں کے پاس اب اعتراض کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جو کافی عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ کافی عرصے سے 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے یا NFC ایوارڈ میں کٹوتی کا مطالبہ کر رہی تھی تاکہ وفاق کے پاس بھی کچھ بچت ہو سکے، لیکن صوبے مسلسل اعتراض کر رہے تھے۔ تاہم اب اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے ایک وفاقی حکومت کے سینئر رہنما نے میڈیا سے گفتگو میں کچھ اہم انکشافات کیے ہیں اور کہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو چھیڑے بغیر ٹیکنیکل کمیٹیوں کے ذریعے ایک ایسا طریقہ نکال لیا گیا ہے کہ وفاق کو پیسے مل جائیں اور سب کچھ طے ہو چکا ہے اور آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی۔ تو یہ کچھ ان کے الفاظ ہیں، اور محمد مالک کے پروگرام کے اندر انہوں نے بھی اس حوالے سے انکشاف کیا کہ ایک نیا آرڈیننس بھی جلد ہی آ سکتا ہے جو کہ معاملات کو حل کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہوگا، 28ویں آئینی ترمیم کی جانب بڑھنے کی طرف بھی ایک اہم قدم ہوگا۔ بجٹ کے یہ جو اس وقت بھی بظاہر رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، بار بار تاریخیں جو ہیں وہ بدلی جا رہی تھیں بجٹ کی، تو اس حوالے سے بجٹ کے معاملات کے اندر بھی جو اس وقت مشکلات دیکھی جا رہی تھیں تو ان کو بھی حل کیا جائے گا۔ تو ایک طرف جہاں ٹیکنیکل کمیٹیوں کا قیام بتایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے حل نکالا گیا ہے، تو دوسری طرف آرڈیننس بھی لانے کا مکمل امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاق صوبوں سے تقریباً 3 سے 4 ہزار ارب روپے نکالنے کا پلان بنا چکا ہے، اور یہ پلان بھی کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر بظاہر ڈائریکٹلی 18ویں آئینی ترمیم کو نہ چھیڑا جائے، یعنی 18ویں آئینی ترمیم کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، لیکن وفاق کو جو اس وقت پیسے چاہیے
صوبوں سے وہ بھی ان کو بظاہر مل جائیں گے، جس کا ایک بڑا طریقہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کے حوالے کیا جائے، اور جب صوبوں کے حوالے کیا جائے گا تو جس سے وفاق کے تقریباً 845 ارب روپے بچیں گے۔ اب یہاں پر بھی نون لیگ اپنا موقف جو ہے وہ پہلے ہی مختلف میڈیا کے اندر گفتگو کے اندر نون لیگ کے رہنما یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے بظاہر یہ غربت کو مزید بڑھا رہا ہے، اس سے کسی قسم کی غربت کم نہیں ہوئی۔ گزشتہ دنوں خاص طور پہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مخالفت بولتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ اس سے کسی قسم کا گھرانوں کا اس طرح کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ غربت مزید دیکھنے میں آئی ہے۔ اور اگر نون لیگ خاص طور پہ اگر اپنی بات کرے تو ان کو پنجاب میں اس پروگرام کو مزید چلانے کی کوئی ضرورت آگے محسوس نہیں ہو رہی۔ ممکن ہے نون لیگ اپنا کوئی اور منصوبہ وہاں پر شروع کرے، تو اس طرح سے نون لیگ تو ویسے ہی پنجاب کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جان چھڑوا لے گی، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ صوبوں کے اپنے حوالے کیا جا رہا ہے تو صوبے جس طرح سے چلانا چاہیں وہ چلا سکتے ہیں، تو اس سے بظاہر وفاقی حکومت کو ایک بڑی بچت ہو سکتی ہے۔ جبکہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ صوبوں کے مختلف منصوبوں میں کٹوتیاں کر کے تقریباً 1200 ارب روپے وفاق حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ مختلف پروگرامز جو ہیں منصوبے یہ بنائے جا رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے 18ویں آئینی ترمیم کو چھیڑا بھی نہیں جائے گا، اور صوبوں کو جس پر بظاہر کھل کے صوبے جو مخالفت کر رہے تھے کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے صوبائی خود مختاری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو وہ معاملہ بھی